ڈاکٹر ارشد العباد, لانگسٹ سرونگ گورنر سندھ. اچھا ان کے دور کو میں یاد اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک تو بالخصوص امن و امان کا مسئلہ شہر میں تھا, ایک آئیڈیا ایپیکس کمیٹی کا آیا تھا, سب بیٹھے سڑ چوڑ کر اور انہوں نے اس مسئلے کا حل نکالا اور ماشاءاللہ کراچی میں امن بھی آیا. اب وہ اس کی وجہ سے آیا یا جیسے بھی آیا, دائمی یا مستقل جو بھی آپ کہیں اس کو مطلب آیا. اچھا عزت العباد صاحب کے دور کے اندر ہم یہ دیکھتے تھے کہ میئر بھی دو جماعتوں کے, نعمت اللہ بھی آئے ان کے دور میں, مصطفیٰ کمال بھی آئے, اس زمانے میں الطاف حسین بھی ہوتے تھے لندن میں, زرداری صاحب بھی, تو کبھی نواز شریف صاحب کی حکومت. ہمیں یہ ایک یونٹی آف کمانڈ نظر آتی تھی, کم از کم گورنر ہاؤس اس طرح سے ان ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے ایک ایز اے فیکٹر پریویل کرتا تھا. جب بھی کوئی اونچ نیچ ہوئی تو گورنر صاحب نے اس کو فون کیا, گورنر نے اس سے ملاقات کی, مسائل کے حل کے لیے ایک پلیٹ فارم تھا. ان کی پرسنالٹی کو ڈسکس نہیں کرتے, ایک پلیٹ فارم تھا گورنر ہاؤس جہاں پر اپنے اپنے مسائل لوگ ڈسکس کر کے ایک حل ہو جاتا. ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا تھا عوام کو, ایسے کوئی رو نہیں روتے تھے ہم لوگ بیٹھے کیا ہوگا, بھینسیں مر رہی ہیں سمندر پہ یہ ہو رہا ہے. سر ایسا کوئی پلیٹ فارم ہو کیا ہو, مطلب کس طرح سے بیٹھے ہیں ایسا گورنر. ابھی تو گورنر بھی مجھے وہ نہیں کوئی اتنے اپنی, وہ بھی اپنی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بھی اپنی 2 انچ کی مسجد, سب اپنے اپنے کام کر رہے ہیں لگے ہوئے. دیکھیں سال کے کچھ دن اور مہینے ایسے ہوتے ہیں جس میں فرقہ وارانہ فسادات کرانے کی سازشیں ہو سکتی ہیں جی, ان کی روک تھام کے لیے. اور اگر ایسے واقعات ہوئے بھی اس زمانے میں, لا اینڈ آرڈر ہو گیا اس کی وجہ سے, تو پھر بہت اہمیت ہو جاتی تھی گورنر ہاؤس کی, اور وہاں فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے لیے تمام مکاتب فکر کے علماء کو بلا کر اور لوگوں کو بلا کر وہاں بڑی میٹنگز ہوتی. پھر ایک کراچی کے مستقل جو لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ تھا, چاہے وہ سیاسی وائلنس ہو یا دہشت گردی ہو, تو اس کے لیے بھی ایپیکس کمیٹی بنتی تھی, تو وہ بھی گورنر ہاؤس میں ہی, کیونکہ اس میں ایم کیو ایم کی نمائندگی ہو جاتی تھی. گورنر کے ذریعے سے وزیر اعلیٰ سندھ آ جاتے تھے, وزیر داخلہ سندھ وزیر داخلہ وزیر اعظم وفاق سے آ جاتے تھے, اور پھر آرمی چیف بھی کبھی کبھی آتے تھے, اور کور کمانڈر رینجرز یہ سب, اور باقی جو ہمارے جو ادارے ہیں انٹیلیجنس کے وہ بھی آ جاتے تھے. اور سب سے بڑا ٹرسٹ تھا نا سر, ایک ایسا آدمی تھا کہ چلے جی غیر جانب یہ ہے ایم کیو ایم کے, لیکن کم از کم پھر بھی لوگوں کو آج جیسے صورتحال ہے نا, ایسا لگ رہا ہے مراد علی شاہ اور گورنر وہ بھی ایک سیاسی جماعت میں بیٹھے ہوئے, گورنر صاحب بھی مطلب فل جلسہ چل رہا ہے, مطلب ایک بیانات چل رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, یہ کہ مطلب عجیب. تو وہ ایسے یونٹی آف کمانڈ گورنر لا سکتا ہے نیوٹرل, اگر کیا ہو کون لا سکتا ہے؟ دیکھیں پی ٹی آئی میں اس وقت جو سب سے کمی ہے وہ یہی کہ ان کے پاس وہ میچیور اور وہ تجربہ کار اور وہ سیاسی اس عمل سے گزرے ہوئے لوگ نہیں ہیں. جی, ایم کیو ایم میں تو بعد میں لیٹرل انٹریز ہوئی نا, لیکن کالج کے زمانے سے اے پی ایم ایس ہو, علاقوں سے لوگوں نے کام کیا, تو وہاں سے جو لوگوں کے مسائل کا ادراک, پھر ان کا حل, اور پھر جو انتظامی ادارے یا شہری ادارے ان سب کو ساتھ بٹھانا یا کہاں, تو یہ وہ تجربہ ابھی پی ٹی آئی کے پاس نہیں ہے. تو گورنر بھی ظاہر ہے کہ وہ تجربہ نہیں لے کر آئے ہیں. اچھا یہ ہو اوپر سے ہی سکتا ہے فیڈرل گورنمنٹ سے, ظاہر بات ہے اگر یا تو فیڈرل گورنمنٹ ہی ایک پرووائڈ کر سکتی ہے پلیٹ فارم, جو نہیں کر رہی پرووائڈ